بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے محرم اور عاشورہ کی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بات تو ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ اپنے اندر بہت بڑی فضیلت اور برکت لیے ہوئے ہے، لیکن کچھ لوگوں نے ایسی باتوں کو لازم کر لیا ہے کہ جن باتوں کا محرم اور عاشورہ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں آج میں آپ حضرات کے سامنے کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے پورے سال بعض دنوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان دنوں میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے، خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ پھر بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عاشورہ کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ میرے پیارے بھائیوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس دن سمجھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکام بھی بیان فرمائے تھے، اور قرآن کریم نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا۔ جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا۔ لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اسی روز واقع ہونا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ اس دن میں عطا فرمایا جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا تھا۔ بہرحال یہ عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے میرے بھائیوں۔ اب اس دن کے مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں پر کیا فضیلت دی ہے اور اس دن کا کیا مرتبہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اس تحقیق میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو وہ عاشورہ کا دن تھا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گل گلزار بنا دیا تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت بھی عاشورہ کے دن قائم ہوگی۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ سارے واقعات عاشورہ کے دن ہی پیش آئے تھے۔ البتہ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا
اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر پہنچ گئے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا کے پانی پر ماریں۔ اس کے نتیجے میں دریا میں 12 راستے بن گئے اور ان راستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا گیا، اور جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اور اس نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا۔ لیکن جب فرعون کا پورا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو وہ پانی مل گیا اللہ کے حکم سے، اور فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر روایت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات ہیں ان کے عاشورہ کے دن میں ہونے پر کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس تحقیق میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت بخشی ہے، بلکہ یہ سب اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ایام ہیں۔ وہ جس دن کو چاہتے ہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، وہی اس کی حکمت اور مصلحت کو جاننے والے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ادراک سے ماوراء بات ہے، اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ اور سنت کے طور پر اس دن کے لیے صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بس یہ ایک حکم سنت ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے میرے بھائیوں، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ اس دن میں چونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے پر یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں ملی۔ لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا بہت اہتمام کیا، اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ اور ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا۔ اور تنہا عاشورہ کے روزہ رکھنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ اور ملا کر 2 روزے رکھے جائیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے، وہ یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا سی مشابہت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی، حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی، بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جو عبادت وہ کر رہے ہیں ہم بھی اس دن وہی عبادت کر رہے ہیں،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے ادیان سے ممتاز ہے اور اس پر فوقیت بھی رکھتا ہے، لہذا ایک مسلمان کا ظاہر اور باطن بھی غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے۔ اس کا طرز عمل، اس کی چال ڈھال، اس کی وضاقتہ، اس کا سراپا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادتیں وغیرہ ہر چیز غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے۔ چنانچہ حدیثوں کے اندر یہ بات آپ کو بہت کثرت سے ملے گی کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرو، مثلا خالف المشرکین، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی مشرکین جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اس سے اپنا ظاہر و باطن الگ رکھو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب عبادت کے اندر اور بندگی اور نیکی کے کام میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت پسند نہیں فرمائی، تو دوسرے کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کریں تو یہ کتنی بری بات ہوگی۔ اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے تاکہ میں ان جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم کے اندر داخل ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص انگریزوں کا طریقہ اس لیے اختیار کرے تاکہ میں دیکھنے میں انگریز نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں بلکہ ویسے ہی مشابہت اختیار کر لی تو یہ مکروہ ضرور ہے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمانوں کو اس حکم کا خیال اور پاس نہیں رہا۔ اپنے طریقہ کار میں، وضاقتہ میں، لباس و پوشاک میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، کھانے پینے کے طریقوں میں، زندگی کے ہر کام میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی ہے۔ ان کی طرح کا لباس پہن رہے ہیں اور ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا بھی نظام بناتے ہیں، ان کی طرح کھاتے پیتے ہیں، ان کی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ زندگی کے ہر کام میں ان کی نقالی کو ہم نے ایک فیشن بنا لیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو بالکل بھی پسند نہیں فرمایا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں غیر مسلم کی جو نقالی اختیار کر رکھی ہے، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نقالی کریں۔ ان لوگوں کی نقالی مت کرو جو روزانہ تمہاری پٹائی کرتے ہیں، جنہوں نے تم پر ظلم و ستم کا شکنجہ کسا ہوا ہے، جو تمہیں انسانی حقوق دینے کو تیار نہیں۔ ان کی نقالی کر کے آخر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ہاں، دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ بہرحال اس مشابہت سے بچتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم تو برحق ہے، لیکن روزہ رکھنے کے علاوہ عاشورہ کے دن لوگوں نے جو اور اعمال اختیار کر رکھے ہیں ان کی قرآن کریم اور سنت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مثلا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کھچڑا پکنا بہت ہی ضروری ہے، اگر کھچڑا نہیں پکایا تو عاشورہ کی فضیلت ہی حاصل نہیں ہوگی۔ ارے ہے نہیں ہے یہ بات؟ اس قسم کی کوئی بات میرے بھائیوں نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور نہ ہی صحابہ کرام نے اور نہ تابعین نے اور نہ بزرگان دین نے۔ صدیوں تک اس عمل کا کہیں وجود نہیں ملتا۔ ہاں، ایک ضعیف اور کمزور حدیث ہے، مضبوط حدیث نہیں ہے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر اور ان لوگوں پر جو اس کے عیال میں ہیں، مثلا اس کے بیوی بچے اور گھر کے ملازم وغیرہ، ان کو عام دنوں کے مقابلے میں عمدہ اور اچھا کھانا کھلائے اور کھانے میں وسعت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ لہٰذا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں ان چیزوں کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے میرے بھائیوں، قرآن کریم نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے
اس جگہ پر ایک عجیب جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی حرمت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو۔ ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں سے بچو، بدعات اور منکرات سے بچو، چونکہ اللہ تعالیٰ تو میرے بھائیوں عالم الغیب ہیں، وہ جانتے تھے کہ ان حرمت والے مہینوں میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں گے اور اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گھڑ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو۔ اسی طرح شیعہ حضرات بھی اس مہینے میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں، لیکن ایسا بہت کثرت سے دیکھا گیا ہے کہ اہل سنت حضرات بھی ایسی مجلسوں میں اور تعزیوں میں اور ان کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جو بدعت اور منکر کی تعریف میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے تو میرے بھائیوں صاف حکم دے دیا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، بلکہ ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کے ذکر میں اور اس کے لیے روزہ رکھنے میں اور اس کی طرف رجوع کرنے میں اور اس سے دعا کرنے میں صرف کرو، اور ان تمام فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی حرمت اور عاشورہ کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔